السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کیا سوئی وقری حافظ سونی، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مہر نکاح میں مہر کے عنوان پر سوال و جواب چل رہے ہیں۔ آج جو سوال ہے وہی پیش کیا جا رہا ہے کہ مہر اس ارادے کے ساتھ ارادہ لکھوانے کے جو لڑکی ہے وہ مہر کو معاف کر دے گی اور لڑکی مہر معاف نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہہ کر مہر زیادہ رکھنا کہ لڑکی معاف کر دے گی لیکن لڑکی معاف نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: میرے ایک دوست کی شادی ہوئی۔ مہر کے مسئلے پر لڑکی کے والد نے لڑکی کا مہر 2 لاکھ روپے رکھا، جبکہ لڑکے نے کہا میری گنجائش سے باہر ہے، میں نہیں دے سکتا۔ لڑکی کے والد نے کہا تم ہم پر یقین کرو، ہماری لڑکی شادی کے 1 ہفتے بعد مہر معاف کر دے گی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد جب شوہر نے بیوی سے معاف کرنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں بیوقوف تو نہیں ہوں جو مہر معاف کر دوں۔ اس بات پر لڑکے نے اپنی بیوی کو ایک پرچے پر لکھ کر 3 طلاقیں دے دیں اور کہہ دیا کہ آج سے تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، تم میری بہن کی طرح ہو۔ لڑکے نے عدت کے اخراجات 1200 روپے لڑکی کو دے دیے جو کہ لڑکی نے لے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہر کی ادائیگی کس طرح کی جائے جبکہ لڑکے کی اتنی گنجائش نہیں؟ جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: مہر کی رقم جتنی مقرر کی گئی تھی وہ لازم ہو گئی، وہ کس طرح ادا کرے گا یہ بات وہی بتا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر عورت مسئلہ یہ پیش آئے کہ جیسے کہ سائل ہیں، انہوں نے سوال پیش کیے کہ جیسے کہ ان کے دوست نے شادی وغیرہ کری، نکاح وغیرہ کیا، اور ان کے والد صاحب جو لڑکی کے والد صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہ ابھی نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد مہر 2 لاکھ روپے رکھتے ہیں، اور اس بات پہ شرط پہ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ مہر کی جو رقم ہے لڑکی بعد پہ معاف کر دے گی۔ اور جب نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے، شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، لڑکی سے لڑکا بات کرتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے اس طرح کہا تھا، آپ مہر معاف کرتی ہیں، تو لڑکی جواب میں کہتی ہے کہ میں بیوقوف تو نہیں ہوں کہ میں مہر کو معاف کر دوں۔ ہے کہ یہ مہر کو کس طرح دیا جائے، اور لڑکا جو ہے وہ 3 طلاقیں وغیرہ اس کو لکھ کر دے دیتا ہے، اس کے اخراجات وغیرہ جو عدت کے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دے دیتا ہے۔ ہے کہ لڑکا اس جو کہ مہر جو کہ لازم ہو چکا ہے اب وہ کس طریقے سے ادا کرے، اب وہ کس طریقے سے اس کو ادا کر سکتا ہے، کہ کیا گنجائش ہے کہ کس طرح ادا کرے، یہ سوال تھا۔ ابھی جواب پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اگر جو مہر اس نے رکھا تھا، مہر تو اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے، اب وہی جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ادا کرے، یعنی کہ جو مہر کی رقم تھی جو اس نے لکھوا لیا، جو تھا وہ مہر جو بنا تھا، کیونکہ مہر جو ہے جو آپ کچھ بھی مقرر کریں، جو مہر طے کریں تو آپ نے اس وقت ایگریمنٹ کر لیا تھا، چاہے وہ کسی کی بات پر ہو، اس کی لڑکی کے والد صاحب کی بات پر ہو یا کسی کی بات پر ہو، آپ نے جب اس کو ایگریمنٹ کو آپ نے جب اس کو ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا، کہا کہ میں مہر کو ادا کروں گا، اور لڑکی نے بعد میں معاف بھی نہیں کیا، تو پھر یہ کہ وہ معاف نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہی ہے کہ آپ کو اوپر لڑکے نے طلاق وغیرہ دی ہے، جو عدت وغیرہ بھی اخراجات دی ہیں، تو وہ اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل تو گئی ہے، مگر یہ ہے کہ پھر وہ جو مہر ہوگا، مہر کی جو رقم ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے ادا کرے، کیونکہ مہر تو اس کے اوپر لازم ہو چکا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مہر کو کسی بھی طور پر کسی بھی طرح اس کو ادا کرے، اور وہ مہر کی جو رقم جو طے ہوئی تھی، جو مہر مسمى تھا، جس نے مہر مقرر کیا تھا، وہ اس کے اوپر لازم اور ملزوم ہو چکا ہے، وہ کسی بھی طور پر کیا معاف نہیں ہوگا، چاہے اگر اس کا انتقال جس سے ہو جاتا ہے شوہر کا، تو وہ اس کے ترکے میں سے دی جائے، کیونکہ مہر ایک تحفہ ہوتا ہے، تحفہ ہے جو لڑکے کی طرف سے دلہے کی طرف سے دلہن کو دیا جاتا ہے، تو یہ مہر ہے، تو یہ کہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ لڑکی اس کو معاف کر دے تو پھر اس کو معاف ہو جائے گا، ورنہ یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا سوال اور جواب۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی سوال جواب ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔
میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا فیس بک میں آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیپ پہ مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے سوال جواب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔